جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد امین اور آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ جماعت نحم اردو اور اس کی نظم نمبر 4 پر مشتمل ہوگا. اور آج کے اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم سب سے پہلے شاعر کا تعارف اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نظم پڑھیں گے، اور نظم میں پھر جتنا بھی ٹائم ہوگا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اشعار کی تشریح. تو ہوم ورک میں آپ کو پہلے سے بیٹا بتا دوں کہ آپ نے جو دوسرا شعر ہے یہ اس کی آپ نے خوش خط تشریح لکھ کر مجھے واٹس ایپ پہ بھیجنی ہے، ٹھیک ہے جی. تو آئیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم شاعر کا تعارف پڑھتے ہیں. جی تو شاعر ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. سن پیدائش 1877، سن وفات 1938، ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے جو ہے یہ 2 MCQs جو ہے وہ آپ کے پکے ہوئے. ہمارے قومی اور ملی شاعر، مفکر اور نظریہ پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. انڈرلائن سیالکوٹ. آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا. جی شیخ نور محمد. میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو ہائی لائٹ کرتا جاؤں کہ جو چیزیں آپ کے MCQs کی شکل میں کام آ سکتی ہیں. والد کا نام شیخ نور محمد. آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی تھی. ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی اور گورنمنٹ کالج لاہور سے MA کیا. کس میں کیا؟ فلسفے میں. اور کہاں سے کیا؟ گورنمنٹ کالج لاہور سے. یہ باتیں وہ ہیں جو آپ کے کام آئیں گی. اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے اور وہاں سے بارٹ لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کی. تو جی بچوں، اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے اور وہاں سے بارٹ لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کی. وطن واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا. کون سا پیشہ اختیار کیا تھا؟ وکالت کا. 1930 میں خطبہ الہ آباد کب ہوا؟ 1930 میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا نظریہ پیش کیا. 1938 میں انتقال فرما گئے اور لاہور کی بادشاہی مسجد کے قریب دفن ہوئے. ٹھیک ہے جی. حضوری باغ کے بالکل سامنے اور بادشاہی مسجد کے بالکل جو ہے وہ انٹر ہوتے ہوئے لیفٹ سائڈ پر. ٹھیک ہے جی. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں پر اثر اور پرسوز شاعری کی. انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا تھا. ٹھیک ہے جی. کس سے کیا؟ غزل گوئی سے. اور بعد میں زیادہ تر توجہ جو ہے وہ نظم نگاری کی جانب مبذول کر دی، کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ ایک زیادہ مؤثر ذریعہ تھا. اقبال کا دائرہ فکر مشاہدہ کائنات اور مطالعہ بہت وسیع تھا. آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور اس چاہت اور عقیدت کا اظہار جا بجا ان کے کلام میں دکھائی دیتا ہے. اقبال نے یہ تھوڑا سا اس کو ہم کلیئر کر کے ویو اوپر کر لیتے ہیں جناب. تو اقبال نے محض یہاں سے، ٹھیک ہے جی، یہ بہت اہم حصہ ہے. اقبال نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، عقل و خرد، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست و مملکت اور خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم شاعر اور فلسفی آج تک پیدا نہ ہو سکے. اگر آپ کی کتابوں کے بارے میں بات کریں تو جناب یہ سارا حصہ جو ہے بہت اہم ہے. اس میں سے جو ہے وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بورڈ کے پیپر میں. ٹھیک ہے جی. تو بانگے درا، بال جبریل، ٹھیک ہے، اکثر جبرائیل لکھ دیتے ہیں تو اصل لفظ جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے جبریل. یہاں سے آپ اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. بال جبریل، ضرب کلیم، اور ان کی اردو شاعری تھی. ٹھیک ہے جی. یہ اردو شاعری ہے ساری کے ساری.
اور ارمغان حجاز میں سے بھی کچھ حصہ اردو نظموں پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا غالب حصہ زیادہ تر جو ہے وہ فارسی پر مشتمل ہے۔ تو فارسی کے دیگر جو مجموعے ہیں وہ یہ ہیں، فارسی کے مجموعے، شعری مجموعے وہ یہ ہیں کہ پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، رموز بے خودی اور اسرار خودی شامل ہیں۔ تو بچوں یہ کتابوں کے نام بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ کے ایم سی کیوز بھی کلیئر ہوں اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہو سکے۔ یقیناً اس میں سے بہت سی معلومات جو ہے وہ آپ نے اپنے مطالعہ پاکستان والے چیپٹر سے بھی لی ہوں گی اور یہ بھی آپ کے کام آ سکتی ہیں وہاں پر۔ تو جناب آج کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہارک، اس کا عنوان جو ہے وہ اسی نظم کے ایک آخری شعر کا جو مصرع ہے اس میں سے لیا گیا ہے، یعنی کہ جب بھی آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے تو آپ نے یہ پورا لفظ جو ہے وہ لکھنا ہے، یہ پورا مصرع جو ہے وہ آپ کو لکھنا پڑے گا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اب یہ پیوستہ رہ شجر سے، شجر کہتے ہیں درخت کو، اور پیوست ہو جانا، جڑ جانا، مراد یہ کہ درخت کے ساتھ جڑے رہنا، یعنی کہ اتحاد کی طرف جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے، علامہ کہتے ہیں کہ امید بہار رکھ، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی کی، بہار کی امید رکھ۔ تو بیٹا آج یہ جو نظم ہے اس کے یہ اقبال کی کتاب بانگ درا سے جو ہے وہ ماخوذ ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یعنی کہ اس سبق سے ہمیں کیا، اس نظم سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوگا جناب؟ اتحاد اور یکجہتی کی اہمیت کو ہم نے اجاگر کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپس میں متحد رہنے کے بارے میں بات ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم شعر نمبر 1 کی جو ہے وہ اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کی تشریح کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مصرع ہے، کہتے ہیں ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو حساب بہار سے۔ ڈالی کسے کہتے ہیں؟ شاخ کو، ٹہنی کو، ٹھیک ہے، اور ممکن نہیں ہری ہو حساب بہار سے، سوری سحاب بہار سے، سحاب کہتے ہیں بادل کو، ابر کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ دو اس میں جو ہے وہ آپ کے نزدیک اہم لفظ تھے، ایک تو آپ نے یہ دیکھیں ڈالی اسے کہیں گے، اور سحاب بہار یعنی بادل یا ابر، گھٹا کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈالی کسے کہیں گے؟ ٹہنی کو، شاخ کو۔ تو مفہوم کیا بنا کہ جو ٹہنی خزاں میں درخت سے ٹوٹ جاتی ہے وہ کبھی بہار کے موسم میں بھی ہری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ہمارے قومی اور ملی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ مفکر اور نظریہ پاکستان کے خالق بھی تھے۔ تو آپ نے زیادہ تر توجہ نظم نگاری کی جانب مبذول کی، کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ ایک مؤثر ذریعہ تھا۔ تو یہ وہ پنچ لائن ہے جو آپ نے ہر شعر کی تشریح کے آغاز میں لکھ دینی ہے۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں جناب۔ تو تقریباً اس شعر میں جو ہے وہ بات کیا ہو رہی ہے، اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اتحاد اور یکجہتی کا درس دیتے ہوئے علامہ اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بظاہر موسم خزاں میں درخت سے ٹوٹی ہوئی ٹہنی کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شاخ پت جھڑ کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جائے تو بہار کے موسم میں اس پر جتنی مرضی بارش برسے وہ کبھی ہری نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی قوم سے الگ تھلگ ہو جائے، ہو کر چاہے کہ وہ ترقی کرے گا یا کامیاب ہو جائے گا، تو ایسا کبھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ بقول اقبال کہ اقبال ہی کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو فرد کی کامیابی کا راز اس کی اپنی جدوجہد کے ساتھ ساتھ
اپنی قوم و ملت کے ساتھ ربط اور آپس میں متحد اور یکجہتی کے ساتھ مل کر رہنے میں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپس میں تفرقے میں مت پڑو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو آپ اس آیت کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں تشریح کے اندر۔ تو اس لیے کسی بھی قوم کی کامیابی کا جو راز ہے وہ آپس میں مل جل کر رہنے میں اور اپنی کامیابی کے لیے جدوجہد کرتے رہنا۔ تو اس شعر کے اندر بھی جو ہے اقبال نے یہ بات کی کہ اگر کوئی ٹہنی جو ہے وہ درخت سے الگ ہو جائے بیٹا، وہ ٹوٹ کر نیچے گر جائے تو وہ اس کو آپ اس درخت کو جتنا مرضی پانی دیتے رہیں، وہ ٹہنی جو ہے وہ ہری بھری نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس ٹہنی کو جو ہے وہ دوبارہ اس طرح سے جوڑ سکتے۔ تو ہمیں اس شعر کے اندر آپس میں متحد رہنے کی اور مسلسل جدوجہد کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو اقبال چونکہ اس دور میں اس پس منظر کے اندر جو ہے بات کر رہے ہیں کہ 1857 کے بعد جو حالات و واقعات تھے، پھر اقبال جس دور سے جو ہے وہ گزر رہے تھے اور قوم کو جو ہے متحد کرنے کی اشد ضرورت تھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو خطوط لکھ کر جو ہے وہ واپس جب بلایا جا رہا تھا، تو یہ ساری باتیں، اور اسی طرح انجمن حمایت اسلام کے جلسوں کے اندر اقبال کی جب یہ نظمیں پڑھی جاتی تھیں تو لوگوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ جو ہے وہ پیدا ہوتا تھا۔ تو آئیے اب ہم شعر نمبر 2 کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں، جس کی آج آپ نے تشریح بھی کر خوش خط جو ہے وہ مجھے سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ تو جناب وہ جو ٹہنی ٹوٹ گئی تھی نا، کہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہے کہ عہد خزاں جو ہے لازوال ہے، ہمیشہ رہے گا اس کے لیے۔ خزاں کا موسم جس میں پتجھڑ ہوتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہمیشہ رہے گا، اور کہتے ہیں کہ اس کو اب کوئی واسطہ نہیں ہے کس کے ساتھ؟ برگ و بار سے۔ برگ و بار پتے اور پھل، کہ اس جو ٹہنی ٹوٹ گئی اب اس سے کیا کہ اس پہ پتا لگتا ہے یا پھل لگتا ہے کہ نہیں۔ اصل میں اقبال ہمیں جو ہے یہ ٹہنی اور درخت کی ٹوٹی ہوئی ٹہنی کی مثال دیتے ہوئے ہمیں بہت اہم باتیں جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ جو ٹہنی درخت سے ٹوٹ جائے اس پر ہمیشہ خزاں کا موسم رہتا ہے اور اس پر کوئی پھل پھول جو ہے وہ نہیں لگتا۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس شعر میں کچھ یوں فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس شاخ کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو موسم خزاں میں اگر درخت سے الگ ہو جائے تو وہ کبھی ہری نہیں ہو سکتی، اور اس شاخ پر ہمیشہ کے لیے موسم خزاں کا ٹھہر جاتا ہے، کیونکہ اس شاخ کے اوپر کبھی نئے پتے نہیں لگ سکتے، اور ایسی شاخ کے اوپر کوئی بھی موسم اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو بقول شاعر یعنی کہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ ٹھیک ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو حرم کی پاسبانی کے لیے کیا ہو جانا چاہیے؟ متحد ہو جانا چاہیے۔ تو جو شاخ اپنے درخت سے الگ ہو جاتی ہے اس کو اس چیز سے کچھ واسطہ نہیں کہ اس کے اوپر پھل اور پتے لگیں یا نہ لگیں، کیونکہ وہ ایک مردہ ٹہنی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو بالکل ایسے افراد جو اپنی قوم سے الگ تھلگ رہتے ہیں اور وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، تو ایسے افراد کی قسمت میں کامیابیاں نہیں آتی جو اپنی اصل تعلیمات کو بھول جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں یا قوموں کے ساتھ رہ کر اپنی منزل تلاش کرتے ہیں۔ تو اس شعر میں بھی بظاہر اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاخ بریدہ یعنی کہ کٹی ہوئی شاخ کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے پس پردہ جو ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپس میں مل کر اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، اس میں ہماری کامیابی بھی ہے اور ہماری طاقت بھی ہے۔ تو جناب
تیسرا شعر بھی جو ہے پڑھ لیتے ہیں، چونکہ 6 ہیں تو ہم 3 آج کر لیتے ہیں، 3 جناب ہم کل کر لیں گے. تو تھوڑا سا ہم اس کو میں کلیئر کر رہا ہوں، اوپر چلتے ہیں، ویو کلیئر ہو جائے. یہ ہاں جی، تیسرا شعر ہے کہ ہے تیرے گلستان میں فصل خزاں کا دور، ہے تیرے گلستان میں فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زرے کامل عیار سے. تو بظاہر اب اس میں دیکھیے گا کہ ہے تیرے گلستان، گلستان کسے کہتے ہیں؟ باغ کو. فصل خزاں کا دور یعنی کہ خزاں کا موسم ہے، اور جیب گل ویسے تو عام طور پر پھول کو کہتے ہیں، پھولوں کی جیب، لیکن آپ دیکھیے گا اس کے اندر مفہوم کیا ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے چمن یعنی کہ مراد یہ ملت اسلامیہ میں خزاں کا دور ہے، کیونکہ آپس میں قرآن مجید بلکہ سورہ انفال کی آیت ہے. مفہوم ترجمہ جو ہے بیان کر رہا ہوں کہ جب تم آپس میں متحد ہوتے ہو، اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرتے ہو، تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. تو چونکہ اگر ہم آپس میں متحد نہیں ہوں گے جناب، تو پھر اللہ کا ذکر بھی نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، اور تمہارے دامن جو ہے بالکل خالی ہوں گے. تو تشریح طلب اس شعر میں شاعر اس گلستان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ مسلمان آپس میں متحد نہیں ہیں اور سب الگ الگ پلیٹ فارم پر ہیں، تو اس لیے ان کو ایسے گلستان سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جس پر خزاں کے موسم کا دور چل رہا ہو. تو بقول علامہ اقبال کے ہی ایک اور شعر میں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو یہ شعر آپ اس شعر میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مسلمان مل کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں، کیونکہ تنہا اور الگ تھلگ رہنے سے کامیابی اور منزل کا حصول ناممکن ہے. اور اگر ایسے ہی ہو تو پھر اس اجڑے ہوئے گلستان میں لگے ہوئے پھولوں کے دامن بالکل خالی ہیں. یعنی زر کامل عیار مراد کوئی حقیقی رہنما نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی، زر کامل عیار سے مراد ہے کہ کوئی حقیقی رہنمائی کرنے والا ایکٹیو پرسن. تو جو اس مسلم گلستان میں خزاں کی جگہ کو بہار کو لے آئے اور یہ باغ پھر سے سرسبز و شاداب کر دے. یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اس ملت کے تمام افراد آپس میں اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ رہیں. تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا لیکچر، اور اب مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل کے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.